السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ان حالات میں بھی، جن حالات کا ہم سامنا کر رہے ہیں کہ کہیں کوئی تقریب نہیں ہو رہی ہے، مسجدوں میں نمازوں پر پابندی ہے، کوئی پروگرام نہیں، ان حالات میں بھی الحمدللہ بغیر اعلان کے چند افراد کو بلا کر کے ہم لوگوں نے الحمدللہ ایک چھوٹی سی مجلس، چھوٹی سی تقریب منعقد کی ہے تاکہ صوفی باصفا مولانا اقبال اشرفی علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر سکے۔ حالات بہتر ہوتے تو اس سے بہتر انداز میں کرنے کا ارادہ تھا، مگر چونکہ حالات کا تقاضا نہیں ہے اس لیے اس کو مختصر کیا ہے۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا اس خراج کو ان کے بارگاہ تک پہنچا دے، ہم ان سے راضی ہیں، وہ ہم سے راضی ہو جائیں، اور ہم ان کے حق میں دعائیں کرتے ہیں، ان کی دعائیں ہمارے حق میں قبول ہو جائیں۔ میں نے قرآن مقدس کی جس آیت مبارکہ کو تلاوت کیا ہے، اس میں رب کریم ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اگر ایک جملے میں بات کہوں تو بس اتنی ہی ہے کہ ایک سچے کے ساتھ ہم بھی بیٹھتے تھے، آج وہ سچا ہمارے بیچ میں نہیں ہے، اور اب کسی سچے کی تلاش ہے تو وہ میسر نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہنا چاہ رہا میں کہ سچے ختم ہو گئے دنیا سے، ہمیں صحبت میسر نہیں ہے آسانی سے، اور بھی دنیا میں سچے لوگ ہیں، سچوں سے دنیا خالی نہیں ہوتی، مگر ان کی صحبت، ان کی قربت میسر آنا یہ بڑے نصیب کی بات ہوتی ہے۔ تو پونا شہر والوں کے لیے ایک زمانے دراز تک یہ صحبت میسر تھی، جن میں ہم بھی ہیں، مجھ سے قبل جن جن کے خطابات ہوئے، جو مولانا اقبال اشرفی صاحب علیہ الرحمہ کے ہم عمر ہے، علماء کرام، قاری مہتاب صاحب اور حافظ و قاری ضمیر الدین صاحب، اور بھی بہت سارے یہاں پر مولانا مظہر اشرفی صاحب بھی ہے، تو ان سب لوگوں نے، مولانا توفیق اشرفی صاحب بھی ہے، اور بھی بہت سارے ہیں شہر میں جو اس وقت یہاں موجود نہیں، مگر بہت سارے لوگوں کو ان کی صحبت ملی ہے۔ کس کی صحبت ملی ہے؟
جس کی صحبت میں رہنے کا حکم قرآن دیتا ہے، سچوں کی صحبت۔ اب جس کو سبھی سچا کہے، بڑی تعداد جن کو سچا مانے، امین مانے، دیانتدار مانے، تو اس کے سچائی کا کوئی انکار تو کر نہیں سکتا۔ اب اتنا وقت گزر گیا ہے، 10 سال کا تقریباً عرصہ، مگر آج بھی کبھی کہیں بھی مولانا اقبال اشرفی صاحب کا تذکرہ نکلتا ہے تو ہر ایک کی زبان پر تعریف ہی ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر کوئی اس کا اظہار نہیں کر پاتا، سمجھا بہت سے لوگوں نے ہے مگر ہر کوئی سمجھا نہیں پا رہا ہے، بس بات اتنی سی ہے۔ سب کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے، سب کے اندر وہ خوبی نہیں ہے کہ اس کو وہ پیش کر سکے، مگر بڑی بات یہ ہے کہ قبول سب نے کیا۔ بڑی جماعت ہے، ہم نے تو دیکھا ہے اہل سنت جماعت نے بھی قبول کیا، اور تبلیغی جماعت والے بھی کئی افراد ایسے تھے جو ان کو قبول کرتے تھے، مانتے تھے۔ اچھا، اپنے تو اپنے غیر مسلم بھی مانتے تھے۔ دوسری بات، ہم نے اماموں میں ایسا امام آج تک نہیں دیکھا پونا شہر میں، جہاں تک کہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اگر کسی نے دیکھا ہو تو بڑی بات ہے، مگر جہاں تک میں جانتا ہوں، جتنی میری عمر ہے، اس میں مولانا بغدادی علیہ رحمہ کے بعد اگر کسی کا نام زبان پر آیا ہے تو وہ مولانا اقبال اشرفی صاحب کا نام ہے، ورنہ ایسے بھی کئی امام مسجدوں میں رہے، آئے گئے، دنیا سے بھی رخصت ہوئے، مگر ایک امام کو اتنی مقبولیت کبھی نہیں ملی، آج بھی نہیں ہے، آج بھی نہیں ہے اتنی مقبولیت کسی امام کو۔ اس کی وجہ کیا پتہ ہے؟ بمبئی میں بھی ایک امام تھے جن کو اشرف العلماء کہا جاتا ہے، سید حامد اشرف علیہ رحمہ۔ میری معلومات کے مطابق وہ محمدیہ مدرسہ تھا بامبے میں، وہاں پر انہوں نے علماء کرام کو بخاری شریف پڑھائی ہے، اور حضور شیخ الاسلام بھی ان کے شاگرد ہیں، اور بڑے بڑے علماء کرام ان کی شاگردگی میں رہے ہیں۔ ایک زکریا مسجد میں آپ خطیب تھے، وہ بھی امام تھے، میں مثال دے رہا ہوں، اور یہاں باغبان مسجد میں مولانا اقبال اشرفی صاحب امام تھے۔ وہاں ایک امام صوفی ہوتا ہے بمبئی میں تو نقشہ بدل جاتا ہے پورے بمبئی کا۔ امام بہت ہے مگر ایک امام صوفی ہو جائے نا، تصوف کے راہ پر چل پڑے، ایک امام صوفی ہو جاتا ہے تو پورا بمبئی اس کو قبول کر لیتا ہے۔ بالکل ویسی ہی تصویر یہاں تھی شہر میں، ائمہ تو بہت ہے مگر ایک امام صوفی تھا، جس کی وجہ سے ایک امام کے صوفی ہونے کی وجہ سے پورے شہر نے قبول کیا۔ اچھا، اثرات بہت سارے ائمہ ہیں، اور بہت سارے ائمہ کی صحبت میں لوگ رہتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھاتے پیتے، سفر حضر سب ہوتا ہے نا، مگر ان کے بعد ان کے ماتحت جو لوگ ہوتے ہیں وہ بڑی مشکل سے دکھائی دیتے ہیں۔ مگر آپ پونا شہر اگر دیکھو، جب کہ مولانا اقبال اشرفی صاحب کسی مدرسے سے فارغ نہیں تھے، یہ کہنا غلط ہوگا کہ وہ عالم نہیں تھے، کیونکہ ضروری نہیں کہ مدرسے سے فارغ ہو تو ہی عالم ہو جائے۔ علم جس کے پاس ہو وہی تو عالم ہوتا ہے نا، جس کے پاس علم ہو وہی عالم ہوتا ہے۔ تو یہ بات کہنا غلط ہوگی کہ وہ عالم نہیں تھے، کیونکہ جب وہ بولتے تھے تو لگتا تھا کہ کوئی عالم بول رہا ہے، اور جس کی خطابت کا اثر ہر خاص و عام پر ہوتا تھا، ایک اس کا بولنا ہے اور ایک وہ عالم کا بولنا ہے
جو بولتا بہت ہے مگر اثر کسی پر نہیں ہوتا، وہ علم منتقل ہی نہیں ہوتا، وہ علم منتقل نہیں ہوتا۔ آپ جانتے ہوں گے بہت سارے لوگ شہر میں ملیں گے آپ کو ایسے جنہوں نے مولانا اقبال اشرفی صاحب کی مسجد میں خطاب سنا ہوگا، وہ ان سے سنے ہوئے واقعات بھی ان کو یاد ہے۔ یہ ہے علم کا منتقل ہونا، علم منتقل ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں ہو بہو اس کو بیان نہیں کر سکتے، وہ الگ بات ہے، مگر جب تذکرہ کیا جائے تو لوگ کہتے ہیں ہاں یہ ہم نے مولانا اقبال اشرفی صاحب سے سنا تھا۔ تو ایک بڑا سرمایہ ہمارے پاس بھی ایسا ہی ہے جو سنا ہوا ہے۔ بہت سارے واقعات تو آج بھی کتابوں میں پڑھنے میں نہیں آئے ہمارے، گرچہ کہ ہمارا مطالعہ کم ہے، مگر ان سے سنے ہوئے ہیں۔ یہ علم منتقل ہونا۔ اور بڑے بڑے علماء بھی موجود ہیں جو بہت کچھ کہہ کے جاتے، سند یافتہ ہے، کہہ جاتے ہیں، بہت سارے خطابات کرتے، لوگوں کو پسند بھی آتا ہے، مگر اس کے بعد میں کوئی ایک چیز بھی اگر پوچھی جائے تو یاد نہیں رہتی۔ تو جو کہا جائے وہ پہلے تو دماغ میں بسے اور پھر دل میں اتر جائے، یہ بڑی بات ہے۔ تو الحمدللہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ائمہ تو بہت ہے مگر ان کے ماتحت جو لوگ رہتے ہیں وہ نظر نہیں آتے بعد میں۔ یہ بہت مشکل سے یہ ایسے جواہر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جن کے بعد ان کے ماتحت رہنے والے ایک بڑی تعداد میں نظر آئے آپ کو، اور وہ بڑی تعداد الحمدللہ پونا شہر میں آپ کو نظر آئے گی۔ 1 2 3 4 ایسے انگلیوں پر میں شمار نہیں کر سکتا، میں خود بھی اس میں شامل ہوں، اور بہت سارے لوگ جو زیادہ پڑھے ہیں یا کم پڑھے ہیں، جو جتنا جس نے جیسا جانا پڑھا ان کی صحبت میں رہا، اور بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے مدرسے کا منہ بھی نہیں دیکھا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں شہر میں بھی، شہر سے باہر بھی، مگر آج دین کی خدمت کر رہے ہیں، اچھے انداز میں گفتگو کرتے ہیں، لوگوں پر باتوں کا اثر ہوتا ہے۔ تو اگر کچھ نہیں ملا، اگر ان کی جانب سے اگر اخلاص ہی ملا ہے تو یہی بڑا کمال ہے، کیونکہ اصل اثر جو ہے نا، اصل اثر جو ہے وہ اخلاص کا ہی پڑتا ہے۔ جس اخلاص سے آپ بیان کرتے ہیں، چاہے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بیان کرو، مگر اخلاص اگر ہے تو اس کا اثر پڑتا ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ الحمدللہ ایک امام اگر صوفی ہوتا ہے نا، اس کا خلاصہ مجھ سے پہلے مولانا مظہر اشرفی صاحب نے کر دیا تھا کہ ہم کو ان سے اخلاق لینے چاہیے جو ان کے پاس تھا، نمایاں کردار تھا۔ تو اخلاق بھی تصوف میں ہی ہوتا ہے، اور میں جامع بات کر رہا ہوں، تصوف میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، بہت ساری چیزیں تو جو دیکھ کے سیکھی جاتی۔ تو ایک امام صوفی ہوتا ہے نا تو اثرات پڑتے ہیں۔ اس کی مثال دیتا ہوں میں آپ کو۔ ہم جب ان کے ساتھ، میں نے تو بڑا وقت گزارا ہے، میں نے پڑھا بھی وہیں، اور ان کے زیر نگرانی، ان کے زیر سرپرستی اسی مدرسے میں پڑھایا بھی ہے، اسی مسجد میں امامت بھی کیا ہے، اسی مسجد میں خطابت بھی کیا ہے، ایک بڑا عرصہ گزارا ہے۔ تو ہم ان کو دیکھتے تھے، کیا نیا لباس ہوتا نا تو پہلے کہتے تھے اس کو پانی میں بھگا دیں، اور پھر اس کو بھگایا جاتا، پھر اس کے بعد میں وہ خود ہی جا کر کے اس کو اچھے سے دھوتے اور سکھاتے۔ ہم دیکھتے تھے کہ یہ بغیر دھوئے کوئی لباس نہیں پہنتے، بغیر دھوئی کوئی لباس نہیں پہنتے۔ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں دوسروں کو، اب حرام حلال جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہا ہوں، بات تقوی کی ہے، آئی بات سمجھ میں، تقوی کی بات ہے۔ تو بغیر دھلا لباس نہیں پہنتے تھے، اور ہم نے دوسروں کو دیکھا ہے کہ وہ اس طرح کا اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ بہت کم لوگ کرتے ہیں، بالکل نہیں ایسا نہیں، بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ تو ہم وہ چیزیں سیکھتے تھے۔ میں نے کہا نا، ایک صوفی ہونا تو تربیت ہو جاتی ہے، تربیت ہو جاتی ہے۔ نماز کی پابندی، کہیں بھی سفر کرتے ہر حال میں نماز کی پابندی کرتے۔ بالفرض اگر سفر میں کوئی نماز قضا ہو جاتی، جیسے بس میں ہے، نہیں مشکل ہے، نہیں پڑھ سکتے تھے، تو تقوی کا یہ عالم تھا کہ کتنی ہی تاخیر ہو جائے رات میں،
کتنی تاخیر، کتنے بجے بھی مسجد میں آ جائے وہ، مگر کمرے میں نہیں جاتے تھے، سامان پہنچانے کے لیے آرڈر دیتے تھے، حکم دیتے تھے جاؤ سامان پہنچا دو، اور نیچے سے ہی طہارت وضو سے فارغ ہو کر کے پہلے نماز ادا کرتے تھے۔ یہ آپ کتنا بھی سکھاؤ اثر نہیں پڑے گا، مگر اگر کوئی دیکھ لے نا عمل میں تو اس کا اثر پڑتا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں ایک امام صوفی ہو جائے نا تو اس کے اثرات نمایاں ہو جاتے ہیں۔ ذکر و اذکار ہم نہیں دیکھتے ائمہ کو، میں سب پر الزام نہیں لگا رہا ہوں، میں ایک شخصیت کو سمجھا رہا ہوں، اس کا کوئی غلط معنی نہیں نکالے کہ ہم یہ مطلب سب نہیں کرتے، نہیں، بہت سارے ایسے بھی ہیں جو ماشاءاللہ یہ سب کرتے بھی ہیں، مگر ہم نے جس کو دیکھا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں، بس بات اتنی سی ہے، اس کا کوئی غلط معنی ہرگز نہ نکالے۔ تو ذکر و اذکار ان کو دیکھ کر کے ایک شوق پیدا ہوتا تھا کہ ہم بھی ذکر و اذکار کریں۔ اب وہ کیا کرتے تھے وہ تو پتہ نہیں تھا، اس وقت ہم چھوٹے تھے، مگر چونکہ وہ کرتے تھے تو پیچھے کی طرف کونے میں بیٹھ کر کے ہم بھی کچھ نہ کچھ پڑھتے تھے۔ یہ میں زمانے طالب علمی کی بات کر رہا ہوں، آئی بات سمجھ میں؟ تب ہم بھی پڑھتے تھے، تو وہ کیا پڑھتے تھے وہ بعد میں سمجھ میں آیا، مگر ایک اثر پڑتا ہے۔ ایک امام صوفی ہو تو اس کے اثرات معاشرے پر پڑتے ہیں، اور انقلاب آتا ہے، دیر سے صحیح مگر آتا ضرور ہے۔ آج پونا شہر میں مسجدوں میں جہاں کہیں بھی ائمہ نظر آ رہے ہیں اور مقامی ہے تو تقریباً مولانا اقبال اشرفی صاحب کی صحبت یافتہ ہے اور وہ خدمت کر رہے ہیں، جس طرح سے بھی ہو سکتا ہے وہ خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور میں نے کہا شہر اور نہیں، شہر کے باہر بھی بہت سارے ایسے بھی ہیں جنہوں نے مدرسے سے تعلیم حاصل نہیں کی ہے، بس ان کی صحبت میں رہے ہیں، ان کے خطابات سنے ہیں، ان سے سوالات کیے، جوابات حاصل کیے ہیں، اور اس طرح سے انہوں نے ان کو حوصلہ دیا اور اس لائن پر لگایا۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ وہ صرف لائن پر آ کر کے انہوں نے اپنا بزنس شروع نہیں کیا، وہ آج بھی اسی لائن پر رہ کر کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ وہ دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ تبھی ہوتا ہے، یہ تبھی، ورنہ بہت سارے ایسے بھی تو ہے جنہوں نے مدرسے سے تعلیم حاصل کی ہے مگر چندے میں لگے ہیں، تو پھر بات وہی آئی نا، اثر کیا پڑا؟ تو شرط یہ ہے کہ صحبت سچے کی ہو، جو میں یہ سمجھانا چاہتا تھا، صحبت سچے کی ہو، اور آج آنکھیں تلاش کرتی ہے ایسی کسی صحبت کو، یہ بھی ایک سچی حقیقت ہے۔ آج ہمارے پاس جہاں سب ایک جگہ جمع ہوتے تھے، آج وہ جگہ نہیں ہے جہاں سب ایک جگہ جمع ہو سکے، ایسی شخصیت نہیں ہے، ایسی ذات نہیں ہے، اور ایسا روب دبدبا کہ ان سے بات کرتے ہوئے بھی تھوڑی ہمت جٹانی پڑے، اور پھر اگر وہ ڈانٹ بھی دے تو برا نہ لگے، آئی بات سمجھ میں؟ یہ ساری چیزیں، اور پھر ایک دبدبا جو ایک امام کا، کیونکہ ہم نے تو ایک امام کے حصے سے دیکھا یہاں پر، جبکہ وہ پیر بھی تھے، حضور شیخ الاسلام والمسلمین کے خلیفہ تھے، اور ہماری رسائی حضور شیخ الاسلام تک، یا ہم نے ان کو جانا یا ان کی صحبت میں بیٹھے وہ انہی کے ذریعے سے، ورنہ ہم شیخ الاسلام کو کہاں جان پاتے؟ انہی کی محنت تھی کہ خانوات اشرفیہ کو ہم نے ان کے ذریعے جانا تھا، اور پہلی اس کی ابتدا تھی شیخ الاسلام والمسلمین، انہی کے ذریعے سے ہم نے ان کو جانا، اور انہوں نے ہی سمجھایا کہ شیخ الاسلام کیا شخصیت ہے، ان کی ذات کو نمایاں انہوں نے کیا ہے، اور وہ اپنے پیر کو مانتے بھی بہت تھے، پیر کی بات حرف آخر ہوتی تھی، محبت پیر سے انتہا درجے کی تھی، جب بھی کوئی بات ہو ایسے بیٹھے اور کوئی تذکرہ نکل جائے، اور چاہے کوئی بھی موسم ہو، کیسا بھی موڈ ہو، کسی بھی کام میں مصروف ہو، اور شیخ الاسلام والمسلمین یعنی ان کے پیر و مرشد کی اگر بات کوئی کر دے تو چہرے پہ ایک عجیب سی مسکراہٹ ہوتی تھی، اور مسکرا کر کے پوچھتے تھے بھائی تیرے دماغ میں یہ سوال کیسے آیا، یا پوچھتے تھے بہت اچھا سوال کیا ہے آج تو نے، یہ انداز ان کا ہوتا تھا، مطلب پیر کا نام لیتے ہی چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا،
یہ بڑی محبت کی علامت ہے یہ. اور پھر وہ تذکرہ شروع کرتے ہیں، پھر ایک دو باتیں کیے بغیر وہ خاموش نہیں ہوتے تھے. حضرت کو یہ پسند ہے، حضرت کا مزاج ایسا ہے، پھر ایک واقعات جو ہے وہ نکلتے تھے. یعنی چھیڑ دو تار تو پھر ساز سنو، ایسا ہوتا تھا. اچھا یہ اتنی ہی نہیں، صرف ان کی بات نہیں، دین کی بات بھی اگر کوئی پوچھتا، کیونکہ عام طور پہ لوگ آتے تھے مسجد کے کمرے میں تو صرف اپنے پریشانیاں دکھڑے سنانے کے لیے آتے تھے. اکثر جو میں نے دیکھا ہے، میں بھی کئی دیر تک جا کے بیٹھتا تھا، بھی لوگ سناتے رہتے تھے، پھر بعد میں ایسا لگتا تھا اب چلو وقت ملنے والا نہیں ہے. لیکن کبھی کبھی تنہائی مل جاتی تھی، جیسے ہی دیکھتے تھے کمرے میں کوئی نہیں ہے، بچوں سے پوچھتا تھا ذرا معلوم کرو کوئی نہیں تو فوراً کمرے میں چلے جاتے تھے. اور پھر موقع ملتے ہی سوال کرنے کی عادت بہت تھی ہم کو، تو جیسے ہی موقع ملا سوال کیا. سوال کرتے ہی اگر لیٹے بھی ہوں گے نا تو اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے، یہ ایک اچھا سوال کیا ہے. کوئی مسئلہ پوچھ لیا، کوئی واقعہ پوچھ لیا، مولانا یہ واقعہ آپ نے بیان کیا تھا کہاں پر ہے یہ؟ اچھا کیوں تیرے کو بھائی یہ واقعہ کیوں اچھا لگا؟ تو پھر ہم بتاتے ایسا ایسا تھا. اچھا تو کتاب میں؟ ہاں بھائی کتاب میں ہے. وہ کتاب الماری کھولو، وہ کتاب نکالو. مطالعہ اتنا مضبوط اور حافظہ اتنا مضبوط تھا کہ کون سی چیز کس کتاب میں کہاں پڑھی ہے فوراً نکال کے حوالہ دکھا دیتے تھے. اور مجھے نہیں، ایسے بہت سارے لوگ حوالہ دکھا دیتے تھے. ہم بھی پڑھتے ہیں بھائی، مگر خاص طور پہ میری بات کر رہا ہوں، میں نے پڑھا ہوا تو یاد رہتا، مگر کہاں پڑھا یہ مجھے یاد نہیں رہتا، وہ کتاب نہیں یاد رہتی. باقاعدہ کوئی سوال کرو، کوئی واقعہ پوچھو، نکالتے تھے کتاب بڑی بڑی کتابیں ہوتی تھی، یہ چھوٹی کوئی بھی کتاب واقعہ نکال کر کے یہ دکھاتے تھے. اب بولتے تھے پڑھ اس کو، اب ان کے سامنے اس کو پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد میں اس کو سمجھاتے تھے وہ، اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو ماشاءاللہ یہ مطالعہ بھی بہت مضبوط تھا، حافظہ بھی بہت مضبوط تھا. ایسے بہت سارے اوصاف ان کے اندر نمایاں تھے جو دکھائی دیتے. تو اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ دین کے تعلق سے کوئی بات پوچھی جائے تو طبیعت سیراب ہو جاتی تھی، خوش ہو جاتے تھے کوئی دین کے بارے میں کچھ ہے. ورنہ لوگ اپنی ہی کہانیاں سناتے تھے اکثر آ کر کے، اس کی باتیں، ادھر کی ادھر کی ساری پریشانیاں. دین کی بات کوئی سوال کرتا پوچھتا تو مجلس کا رنگ الگ ہو جاتا تھا، اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے. یا پھر بعض اوقات تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر لیٹے ہو اور کوئی ویسی بات نکلی تو میں ابھی آتا ہوں، نیچے جاتے وضو کرتے، طہارت وضو کر کے فریش ہو کر آتے، اس کے بعد کہتے وہ کتاب نکالو. یہ بھی چیز ہم نے دیکھی ہے، آداب جو ہے وہ یہ بھی دیکھے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ الحمدللہ ایسوں کی صحبت پونا والوں کو ملی ہے، اور بہت سارے لوگ اس کی قدر کرتے بھی ہیں، اس کی اہمیت سمجھتے بھی ہیں، مگر بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے ان کو سمجھا ہی نہیں. اب لوگوں کو شک بھی ہے کہ یہ ولی ہے بھی یا نہیں. کیا ہے؟ ایک کشمکش ہے لوگوں میں کہ رحمت اللہ تعالی علیہ ہم کہے کہ نہ کہیں. تو جتنی شریعت کا پابند ائمہ میں نے ان کو دیکھا ہے، اتنا پابند میں نے شریعت کا اور کسی کو نہیں دیکھا. میری نظر کی بات کر رہا ہوں، اتنی پابندی، تقویٰ اور پرہیزگاری ہر اعتبار سے ماشاءاللہ تھی. نمازوں کی پابندی ہو، وظائف پڑھنا ہے، نفل نمازیں، روزے، نفل روزے، ساری چیزیں. اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں تھیں جو ہم نے ان سے سیکھی ہے. اب بتاؤ مجھے، حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو ہوا میں اڑتا دیکھو یا کسی کو پانی پر چلتا دیکھو اور وہ شریعت کا پابند نہ ہو تو اس کو ہرگز ولی نہ مانو. مگر کسی سے کوئی کرامت ظاہر نہ ہو، اور اگر اس کو شریعت کا پابند پاؤ تو وہ اللہ کا ولی ہے. تو پتہ کیا چلا؟ سب سے بڑی کرامت شریعت کی پابندی ہے. تو ہم نے یہ ان میں نمایاں دیکھی ہے ہر اعتبار سے. اخلاق و اعتبار سے بھی دیکھو تو وہ نمایاں شخصیت نظر آتی ہے. سبھی کہیں گے آپ کے اخلاق ماشاءاللہ تھے، اپنے ہو، غیر ہو، پرائے ہو، سب کہیں گے اخلاق ماشاءاللہ تھے. تو یہ کچھ خوبیاں تھی. اور ایک وصف اور یہ بھی تھا کہ انسان کی پہچان بہت اچھی تھی. انسان کی جو پہچان بہت اچھی تھی، جو بھی آتا تھا وہ کیسا ہے وہ ایک دو ملاقات میں ہی سمجھ میں آ جاتا تھا ان کے، کہ یہ کتنا پانی میں ڈوبا ہوا ہے یا کتنا تیر سکتا ہے. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ کبھی کسی اور موقع پر اس پہ تذکرہ کروں گا.
مختصر یہ ہے کہ میں جتنا ان کے ساتھ رہا ہوں تو میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگوں کے بارے میں انہوں نے مجھے اشارہ تو کر دیا، بہت سارے لوگوں کے بارے میں، اس میں سے کچھ چلے گئے ہیں، کچھ ابھی بھی ہے، اور وہ اشارہ تھا احتیاط کے لیے، دور اندیشی جسے آپ کہیں گے، دور اندیشی، بھائی اس سے بچ کے رہنا، مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگتا، احتیاط بہتر ہے۔ تو ایسے کئی لوگ، تو کئی لوگوں کا پردہ تو جلد ہی فاش ہوا، کئی لوگوں کا پردہ جو بہت جلد فاش ہوا، حالانکہ بہت میٹھی بات کرتے تھے، آپ اندازہ لگا نہیں سکتے، اندازہ نہیں لگا سکتے، مگر وہ کہہ گئے اور میں نے دیکھا کہ وہی ہوا آخر میں، اسی مٹھاس کے ساتھ جو ہے کام ہو گیا۔ کئی لوگ، میں نام نہیں لینا چاہتا، میں صرف بتا رہا چاہتا ہوں کہ آپ کی دور اندیشی انسان کی پرکھ اور پہچان تھی، آئی بات سمجھ میں؟ اور اس کے لیے ایک مخصوص الفاظ وہ کہہ دیتے تھے کہ مطلب یہ کس ٹائپ کا بندہ ہے، اس سے تھوڑا بچ کے رہنا۔ اور کچھ تجربات میں نے جلد ہی کر لیے، کچھ تجربات تاخیر سے ہوئے، اور اس وقت مجھے ایسا لگا کہ یہ تقریباً مطلب بہت سارے لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں، تو ایسا لگا مجھے کہ شاید ایک ہوتا نا، ایک ذہن کام کرتا کہ یہ ایسے ہی کہتے ہوں گے، ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں بعد میں کھل کر سامنے آئی۔ اب میں کہہ رہا ہوں، اگر یہ بات کوئی سن لے تو وہ شخص بھی سمجھ سکتا ہے اس بات کو، ایسے بھی لوگ ہیں، اور ایسے بھی لوگ ہیں جن کے بارے میں انہوں نے تعریف بھی کی ہے، بتایا بھی کہ یہ آدمی بہت بڑھیا ہے، یہ بہت کام کا بندہ ہے، اس کے اندر یہ خوبی ہے۔ تو ایسی پرکھ تھی، ایسے لوگوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے، مگر یہ کہ دور اندیشی تھی، ماشاءاللہ پہچان تھی انسان کی بہت اچھی طرح سے، اور وہ پہچان لیتے تھے اسی طرح اس کو رکھتے بھی تھے۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، دھوکہ نہ کھانے کے لیے، ہے نا، بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ مگر کچھ چیزیں مجھے بعد میں سمجھ میں آئی، اس وقت میں نے اس کو نہیں مانا، مگر بعد میں حالات نے جو ہے نا وہ ساری چیزیں سکھا دی۔ جو یہ سنے گا وہ سمجھ بھی جائے گا، یہ اتنا بھی میں کہتا ہوں، کیونکہ بہت آسان ہے وہ سمجھنا۔ بہرحال پھر میں کہتا ہوں کہ ایسوں کی صحبت کی ضرورت تھی جو آج میسر نہیں ہے، مگر الحمدللہ پونا شہر میں بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے ایسی صحبت پائی ہے جہاں سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہے، بہت کچھ سمجھا ہے، بہت کچھ جانا ہے، اور آج وہ جس طریقے کار پر بھی ہے، چل رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، یہ سب انہی کا احسان ہے، انہی کی تربیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو الحمدللہ پونا شہر میں بہت سارے لوگ ہیں جو ان کے تربیت یافتہ ہے، آج بھی انہیں یاد کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہم دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اور یہ جو باتیں میں نے کہی ہے یہ بھی یاد رکھنا، یہ صرف میرے چچا ہونے کی حیثیت سے میں نے ایک بھی بات نہیں کہی ہے، کیونکہ میں نے اس نظر سے ان کو کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، میری نظر تو صرف ایک امام کی حیثیت سے ان کو دیکھتی تھی، آئی بات سمجھ میں، ایک امام کی حیثیت سے دیکھتی تھی، اور ان کو دیکھنے کا ایک نظریہ اور ہی تھا، ایک روب، ایک دبدبہ تھا، اور ہم جو ان کو دیکھتے تھے لگتا تھا یہ دین اور یہ اسلام ہے، اس کے علاوہ ایسا لگتا تھا، پھر ہم تو سمجھتے تھے امام ایسا ہی ہونا چاہیے۔ میں نے ان کو بچپن سے دیکھا تو کبھی سگریٹ نہیں دیکھی، ایک امام صاحب کو سگریٹ پیتے ہوئے دیکھ لیا، اسی شروعات کی بات کر رہا ہوں، بھائی اسکول پڑھتا تھا، تو پھر سوچنے لگا کہ مولانا صاحب سگریٹ بھی پیتے ہیں، حیرانی ہوئی مجھے، کیونکہ میں نے دیکھا نہیں تھا کبھی نا، کبھی دیکھا نہیں تھا، تو اتنا عجیب لگتا تھا، مطلب اس طرح کا مزاج، اس طرح کے اخلاق، اس طرح کا کردار ہم نے بچپن سے جو دیکھا ہے وہ پھر دوبارہ اس طرح کا دیکھنا مشکل ہو گیا۔ رب کریم ان کا فیضان ہم سب کو عطا فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور ہمارے حق میں ان کی خصوصی دعائیں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔